جس کے ذہن میں سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم کوکب. وعلیکم السلام. میرا السلام سوال علیکم. جی پوچھیے. میرا سوال ایکچولی رمضان سے متعلق تو نہیں ہے. پڑھا یہ تھوڑا سا مجھے وہ ریاض الجنہ کے بارے میں جاننا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ہے حصہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے عمر حج کے دوران. تو اس کی حقیقت میں مطلب کیا اس کی صحیح مطلب کیا ہے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ وہ ریاض الجنہ کا مطلب ہی ہے جنت کا باغ. ریاض اچھا الجنہ کا مطلب ہی ہے جنت کا باغ. یہ وہ راستہ ہے. آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ بنے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکل کر جس راستے سے گزر کر مسجد میں داخل ہوتے تھے اور اپنے منبر پر جا کر بیٹھتے تھے، اس راستے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اس راستے کو جہاں سے آپ اپنے گھر سے نکل کر گزر کر مسجد نبوی میں اپنے منبر تک پہنچتے تھے، اس کو ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کہا گیا ہے. یعنی وہ راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو صحیح. یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ باغ کا ٹکڑا ہے. تو چونکہ پیغمبر یہاں سے گزر کے جاتے تھے تو اس وجہ سے اس راستے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور اس پر ظاہر بات ہے کہ اس لیے فضیلت ہے اس کی کہ پیغمبر اس راستے سے گزر کر اپنے منبر پر جا کے بیٹھا کرتے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں اس کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا. اچھا مطلب ابھی تو فی الحال دنیا کا حصہ ہے نا، مطلب اوپر سے جنت کے اس کے حساب سے نہیں آیا ہوا نا. ہاں جیسے بالکل ہجرہ بالکل. اسود کے لیے کہتے نہیں ہیں کہ ابھی تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ابھی تو جنت اور دوزخ بنی ہی نہیں ہے. بھی آج اپنے اوپر کلیئر کر لیں کہ ابھی تو جنت اور دوزخ ابھی تو نہیں بنی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جنت کا ملبہ ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ری بلڈ کیا جائے گا اور ان سے جنت اور دوزخ بنائی جائے گی. ٹھیک ہے. تو جنت اور دوزخ ابھی تو نہیں بنے ہوئے، ابھی تو بننے ہیں جنت اور دوزخ. تو یہ جو ہجرہ اسود کا پتھر ہے اس کی کیا ساری بیک گراؤنڈ ہے؟ ہجرہ اسود کا جو پتھر ہے اس کے بارے میں ہسٹری یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تو بعد میں جو قبیلے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تو جب وہ یہاں خانہ سے کعبہ کو ہجرت بنایا؟ تو حضرت آدم نے بنایا تھا نا پہلی دفعہ. تو خانہ وہ کعبہ جو جو قبیلے یہاں پر آتے تھے وہ اس کا ایک پتھر اٹھا کر لے جاتے خانہ کعبہ کا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو صرف حجر اسود ہی بچا ہوا تھا اس کی تعمیر میں. اس عمارت میں سے جو حضرت آدم نے بنائی تھی اس میں سے صرف حجر اسود ہی بچا ہوا تھا، باقی سارے پتھر غائب ہو چکے تھے. جو کوئی قبیلہ آ کے یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا وہ اس کا پتھر اٹھا کے لے جاتا تھا تبرک کے طور پر. اور حجر اسود ہی ایک بچا ہوا پتھر تھا جس کو حضرت ابراہیم نے جب بنایا تو انہوں نے اس کو اس مقام پر فٹ کر. تو باقی یہ بھی بعد میں جنت میں ساری چلا جائے گا یہ داستانیں پتھر ہیں. بھی؟ نہیں تو پھر کوکا باپا پھر ایسی یہ تو کی کوئی بات کہتے نہیں. ہیں وہاں کہ جنت میں تو ضرورت آپ کو ہیرے جواہرات اللہ ہی دے گا. اس کی اہمیت یہاں دنیا ہی میں صرف اتنی ہے کہ اس کو مطلب اللہ کا عام ہاتھ فہم کہا. میں تو ہم نے سنا ہے نا کہ وہی پتہ نہیں یہ جنت کا پتھر ہے اس لیے اس کو ہاتھ لگانا یہ نہیں وہ. جنت کا پتھر نہیں ہے. مطلب یہ وہ یہ پتھر ہے جو حضرت نے آدم علیہ بنایا السلام نے لگائے تھے تو ان میں سے ایک بچا ہوا پتھر ہے. جی ایک لگا بچا ہوا پتھر ہے اور اچھا یہ کوکا باپا داستان سرائی ہے. جی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ جنت کا پتھر ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہینڈ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے جنت کا پتھر تو پھر اس کو کیوں اس کی اتنا اس کو وہ چومنے کہا کا یہ دیکھیں جو عبادت ہے؟ جنت کا پتھر ہے وہ تو بات غلط ہے.
देखिए मेरी बात सुन ले, जन्नत तो अभी बनी ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने खुद ही सही कह है। दिया है कि जन्नत तो अभी नहीं बनी, जन्नत तो अभी बननी है। ये जो पत्थर है इसको यमीनुल्लाह कहा जाता है, ये हमारे पैगंबर ने फरमाया कि ये यमीनुल्लाह है, गोया ये सिंबल है, अल्लाह ताला के हाथ का सिंबल है, ये सिंबल है, ये अलामत है। हम इस पत्थर पर हाथ रखकर अल्लाह से वादा करते हैं, गोया अल्लाह का हाथ अपने हाथ में लेकर वादा करते हैं कि अल्लाह मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, मेरी जान तेरे लिए हाजिर है और तेरा कोई शरीक। ठीक है, तो ये अलामत है, एक्चुअली अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह के हाथ की अलामत है कि हम कमिटमेंट करते हैं इस अल्लाह के हाथ में हाथ देकर, या अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, मेरी जान माल हर चीज तेरी नजर में है और सारी तारीफ तेरे लिए है और तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क। ठीक है, ला इलाहा इल्ला। तो ये जो है ये हम पढ़ते जाते हैं और इसका मतलब यही होता है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला है, मैं हाजिर हूँ, मेरे मालिक में हाजिर। तो ये एक्चुअली अल्लाह का हाथ नहीं है, ये अल्लाह के हाथ का सिंबल है। जिस तरह हज अच्छा। की तमाम अलामतें जो हैं वो सिंबल है किसी ना किसी चीज का, हज सारे का सारा सिंबल है किसी ना किसी चीज का, इसी तरह हजर अस्वद सिंबल है अल्लाह के हाथ। अच्छा, ये जब हजरत आदम ने बनाया था तो जरा ऊंची उन्होंने उन्होंने ये दुनिया की ही के पत्थर या ईंटों से बनाया था, या कोई कीजिए डिवाइन बिल्कुल। जिस जिस नहीं आसमान पर वो रहते थे वहां से था? नहीं, वहां से भी नहीं था। नहीं नहीं, ये दुनिया के पत्थरों से ही उन्होंने बनाया था। जिस हम्म। जगह पर वो रहते थे वहां से तो अल्लाह ताला ने उनको निकाल तो दिया था कि तुमने मेरे कोकब हुक्म की वो खिलाफवर्जी की थी, अब सजा के तौर पर तुम यहाँ से निकलो, दुनिया में उतरो, आजमाइश में रहो, अगर कामयाब हो जाओगे तुम और तुम्हारी औलाद तो दोबारा इस जन्नत में तुम्हें दाखिल कर। तो जो कहा तो ये जाता है, सॉरी ना, मेरी हजरत आदम और हवा को जन्नत से निकाल दिया, आप कह रही हैं जन्नत अभी बनी नहीं, तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में वो भेज जन्नत दिया, में वो नहीं बात? थे, वो जन्नत में नहीं थे, वो जन्नत तो कहा अभी थे? बनी ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो किसी बाग में थे, और बाग के बारे में ये कहा जाता है कि वो ट्रॉपिकल एरिया था, ट्रॉपिकल एरिया का कोई बाग था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद श्रीलंका का कोई बाग था जिसमें उनको आजमाइश के लिए रखा गया। तो जन्नत तो नहीं बनी।